سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کے اس قصے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جسے خود اللہ نے احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین کہانی۔ سورہ یوسف یہ صرف ایک نبی کی داستان نہیں بلکہ انسانی جذبات، نفسیات اور حکمت عملی کا ایک مکمل نصاب ہے۔ بالکل، اور اسے بہترین کہانی شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس میں زندگی کے تمام رنگ نظر آتے ہیں۔ ایک خاندان کے اندر کی محبت بھی ہے اور حسد بھی، سماجی ناانصافی، سیاسی حکمت عملی اور پھر ذاتی کردار کی مضبوطی۔ ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کہانی آج بھی ہمارے لیے اتنی متعلقہ کیوں ہے۔ تو آئیے اس بہترین قصے کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا، ایک خواب سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ مستقبل کی ایک جھلک تھی۔ ایک الہامی اشارہ تھا۔ جی، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود ایک نبی تھے، وہ فوراً اس کی اہمیت سمجھ گئے اور انہوں نے انہیں خبردار کیا کہ یہ بات اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اور دیکھیں، یہیں سے کہانی کا پہلا نفسیاتی پہلو سامنے آتا ہے، حسد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ خواب بھائیوں کے دل میں جو پہلے سے حسد کی آگ ہے نا، اسے اور بھڑکا سکتا ہے۔ یہ صرف والد کی توجہ کا معاملہ نہیں تھا، یہ بھائیوں کے لیے اپنی شناخت کا ایک بحران تھا۔ انہیں لگا کہ یوسف کی موجودگی ان کی اپنی اہمیت کو ختم کر رہی ہے۔ اور وہ حسد انہیں ایک بہت ہی عجیب منطق پر لے آیا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو قتل کر دیں یا کسی انجان ملک میں پھینک آئیں تاکہ والد کی توجہ صرف ان کی طرف ہو، اور پھر خود کو تسلی دی کہ اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ یہ خود کو دھوکہ دینے کی ایک کلاسک مثال ہے نا، جو ہم سب کبھی نہ کبھی کرتے ہیں۔ ایک بڑا گناہ اس نیت سے کرنا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ حسد انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے۔ بالکل۔ آخرکار انہوں نے حضرت یوسف کو ایک اندھیرے کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی تاریکی میں اللہ نے ان پر وحی کی کہ گھبراؤ نہیں، ایک دن تمہیں انہیں ان کے اس کام کے بارے میں بتاؤ گے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جی، اور انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا۔ کنویں کی اس تاریکی سے نکل کر کہانی مصر کا رخ کرتی ہے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور پانی نکالتے ہوئے انہیں کنویں سے باہر نکالا۔ وہ انہیں ایک غلام کے طور پر مصر لے گئے اور بہت کم قیمت پر بیچ دیا۔ بظاہر یہ ایک اور المیہ تھا، لیکن در حقیقت یہ اللہ کے بڑے منصوبے کا اگلا قدم تھا۔ یہاں ایک زبردست تضاد ہے۔ بھائیوں نے انہیں ذلیل کرنے کے لیے کنویں میں پھینکا، اور اللہ نے اسی راستے سے انہیں مصر کے طاقتور ترین گھرانوں میں سے ایک میں پہنچا دیا۔ انہیں خریدنے والا شخص مصر کا عزیز تھا، جو اس وقت کے حساب سے شاید وزیر خزانہ جیسا کوئی بڑا عہدیدار تھا۔ بالکل، اور اس عزیز مصر نے حضرت یوسف کے چہرے پر ہی ان کی صلاحیت اور بزرگی کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ قرآن کہتا ہے، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں ٹھکانہ دیا اور انہیں باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم سکھایا۔ اللہ اپنے منصوبے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ یعنی جو راستہ بظاہر پستی اور غلامی کی طرف جا رہا تھا، وہی دراصل اقتدار اور حکمت کی تربیت گاہ بن رہا تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات زندگی کے سب سے مشکل حالات ہی ہمیں مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عزیز مصر کے گھر میں ان کی سب سے کڑی آزمائش شروع ہوئی۔ عزیز کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دی۔ اس نے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن حضرت یوسف کا جواب تھا، معاذ اللہ، پناہ بخدا، میرے رب نے مجھے اچھا مقام دیا ہے۔ یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ اپنی شناخت کا اعلان تھا کہ میں کون ہوں اور میری وفاداری کس کے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس عورت نے پیچھے سے ان کی قمیض پھاڑ دی، اور ٹھیک اسی لمحے عزیز مصر دروازے پر آ گیا۔ عورت نے فوراً سارا الزام حضرت یوسف پر ڈال دیا۔ یہ ایک بہت نازک لمحہ تھا، ہے نا؟ ایک طرف ایک با اثر خاتون کا الزام تھا اور دوسری طرف ایک بے سہارا غلام کی سچائی۔ یہیں پر کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اسی عورت کے خاندان کے ایک فرد نے ایک بہت ہی منطقی اور سادہ سی دلیل پیش کی۔ اس نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔
ایک چھوٹا سا ثبوت، ایک پھٹی ہوئی قمیض، سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کن لکیر بن گئی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی اکثر چھوٹے چھوٹے شواہد میں چھپی ہوتی ہے، اگر کوئی اسے دیکھنا چاہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب شہر کی دوسری امیر خواتین نے عزیز کی بیوی کو طعنہ دیا تو اس نے سب کو ایک دعوت پر بلایا، ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں دیں اور پھر حضرت یوسف کو ان کے سامنے آنے کو کہا۔ جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو وہ ان کے حسن میں اس قدر کھو گئیں کہ پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور بے اختیار کہہ اٹھیں، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس موقع پر عزیز کی بیوی نے سب کے سامنے دھمکی دی کہ اگر یوسف نے میری بات نہ مانی تو انہیں قید کر دیا جائے گا۔ اب حضرت یوسف کے پاس دو راستے تھے، گناہ کی زندگی یا بے گناہی کی قید۔ انہوں نے جو دعا کی وہ ان کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے زیادہ مجھے قید پسند ہے۔ یہ کمزوری کی نہیں بلکہ طاقت کی دعا ہے۔ وہ برائی اور اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا میں سے سزا کو خود چن رہے ہیں۔ یہ پرو ایکٹیو مورالٹی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور انہیں بے گناہ قید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے قید خانے کو مایوسی کا مرکز نہیں بنایا بلکہ اسے دعوت اور رہنمائی کا ایک پلیٹ فارم بنا دیا۔ جب دو قیدیوں نے ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے تعبیر بتانے سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی۔ یہ ایک کمال کا نقطہ ہے۔ اس سے ان کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے پہلے ان کی بنیادی روحانی ضرورت کو پورا کیا اور پھر ان کے سوری مسئلے کو حل کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی لیڈرشپ لوگوں کے سطحی مسائل سے پہلے ان کی بنیادی اصلاح کی فکر کرتی ہے۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ دربار کا کوئی بھی شخص اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس قیدی کو جو رہا ہو چکا تھا حضرت یوسف یاد آئے۔ اور حضرت یوسف نے جو جواب دیا وہ صرف خواب کی تعبیر نہیں تھی، وہ ایک مکمل اکنامک روڈ میپ تھا۔ انہوں نے نہ صرف بتایا کہ 7 سال خوشحالی اور 7 سال قحط کے آئیں گے، بلکہ اس بحران سے نمٹنے کا پورا منصوبہ بھی پیش کیا کہ کس طرح اناج کو ذخیرہ کرنا ہے اور اسے استعمال کرنا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب انہوں نے قید خانے سے کیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی قابلیت اور علم حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ بادشاہ ان کی حکمت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے انہیں فوراً رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ وہ صرف رہائی نہیں بلکہ اپنی بے گناہی کا سرٹیفکیٹ چاہتے تھے۔ یہ ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک قدم تھا۔ وہ ایک معافی یافتہ قیدی کے طور پر نہیں بلکہ ایک باعزت اور بے گناہ شخص کے طور پر باہر آنا چاہتے تھے، تاکہ جب وہ کوئی بڑا عہدہ سنبھالیں تو ان کے پاس مکمل اخلاقی اتھارٹی ہو، ان کا ماضی ان کے مستقبل پر اثر انداز نہ ہو۔ جب تحقیق ہوئی اور عزیز کی بیوی سمیت تمام عورتوں نے ان کی پاکدامنی کی گواہی دی، تب وہ قید سے باہر آئے اور بادشاہ سے کہا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، کیونکہ میں اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اس کا علم بھی رکھتا ہوں۔ یہ اعتماد اور اہلیت کا ایک بے مثال اظہار تھا۔ اور پھر قحط کے سالوں میں وہی بھائی غلہ لینے مصر آئے جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا۔ حضرت یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ وہ اب ایک غلام نہیں بلکہ مصر کے طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ایک تدبیر کے ذریعے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب یہ خبر حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی تو ان کا غم تازہ ہو گیا، لیکن اتنے بڑے صدمے کے باوجود ان کا صبر اور اللہ پر بھروسہ نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے کہا، میں صبر جمیل کروں گا، اور اپنے بیٹوں سے کہا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یہ صرف بھروسہ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی حکمت عملی بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیسو ڈپریشن کا شکار ہونے کے بجائے ایکٹیو ویٹنگ کی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ انہوں نے امید کو عمل میں تبدیل کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں بلکہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا،
کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اس لمحے کا تصور کریں، سالوں کا دکھ، کنویں کی تنہائی، غلامی، جھوٹا الزام، قید، اور اس سب کے بعد بھائی سامنے مجرم بن کر کھڑے ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ بدلہ لینے کا بہترین موقع ہوتا۔ لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا جس نے تاریخ بدل دی۔ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ انسانی ظرف کی وہ بلندی ہے جہاں تک پہنچنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ انہوں نے بھائیوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہا کہ یہ شیطان تھا جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا۔ انہوں نے کنویں کا یا ان کی سازش کا ذکر تک نہیں کیا، بلکہ زندان سے رہائی اور خاندان سے ملنے کو اللہ کا احسان قرار دیا۔ یہ صرف معافی نہیں، یہ دوسرے کی عزت نفس کی بحالی ہے۔ پھر پورا خاندان مصر آ گیا، اور جب ان کے والدین اور بھائی ان کے سامنے آئے تو وہ سب ان کے احترام میں جھک گئے۔ تب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا منصوبہ کیسے کام کرتا ہے۔ وہ صبر، کردار کی مضبوطی اور معاف کر دینے کی صلاحیت کو آزماتا ہے اور پھر مشکل ترین حالات سے بھی کامیابی کے راستے نکالتا ہے۔ قرآن اس قصے کے آخر میں کہتا ہے کہ ان کہانیوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس پوری کہانی میں ایک بات بہت گہری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی مظلوم ہونے کی شناخت کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ کنویں میں، غلامی میں یا قید میں انہوں نے ہمیشہ اپنے عمل اور فیصلوں سے اپنی تقدیر کو شیپ کیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں خود کو حالات کا شکار سمجھتے ہیں یا اپنے کردار اور فیصلوں کا مالک۔